اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلام احمد سرٹیفکیٹ ہیئر. آج ہم اپنا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں تھیوریز کے حوالے سے، جس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے تھیوریز کے حوالے سے. اس میں تھیوریز ایک سے زیادہ کوئی نیچرل لا تھیوری جیسے کہ ہے اس کے اوپر بھی پیپر میں آ جاتا ہے، اور بعض سم ٹائم تھیوریز کا کوشچن بھی آ جاتا ہے. اس میں تمام تھیوریز کو ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے پیپر کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر چلتے ہیں. جورسپروڈنس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قانون کا علم. قانون سے متعلق جو ہمیں نالج ہوتا ہے اس کو ہم جورسپروڈنس کہتے ہیں. فردر اس کو دیکھ لیتے ہیں. جورس میننگ لیگل اینڈ پروڈنٹا مین نالج. جو میننگ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نالج، علم. ان اے سمپل ورڈ اٹ کین بی said that jurisprudence is the name given to a certain type of investigation into law. An investigation of an abstract, the general and theoretical nature which try to find essential principles of law and legal system. اردو ریڈنگ لیتے ہیں. جورسپروڈنس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نالج، قانون کا نالج اس سے مراد ہوتی ہے. اور ایبسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ کرنے والی کوئی چیز، جس چیز کو ڈیفائن کیا جائے اس چیز کو ایبسٹریکشن کہتے ہیں. اس کی آپ ڈیٹیل سے اردو ریڈنگ لیتے ہیں. جورس مین اے لیگل اینڈ پروڈنٹا مین اے لیگل نالج. جورس مین لیگل مطلب قانونی اور پروڈنٹا مین نالج ہے. ان سمپل ورڈ اٹ کین بی سیڈ دیٹ، عام لفظوں میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے جورسپروڈنس از the name to give a certain type of investigation into law. کہ جو قانون میں ایک خاص طرح کی جو انویسٹیگیشن ہے، جو چھان بین ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جورسپروڈنس کہہ سکتے ہیں. ایک خاص ٹاپک کے اوپر جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر خاص ٹاپک کے اوپر جب ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ، تو اس چیز کو ہم، اس انویسٹیگیشن کو ہم جو ہے وہ قانون میں کی نظر میں جورسپروڈنس کا نام دیتے ہیں. An investigation of an abstract, the journal. یہ جیسے میں نے پہلے بولا ایبسٹریکٹ سے مراد خلاصہ ہوتا ہے. An investigation of جنرل طور پہ ہو سکتا ہے، ایک عام طور پہ، جیسے کہ عام ایک نارمل روٹین کے ساتھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے. اینڈ تھیوریٹیکل نیچر، اور یہ تھیوری کی فطرت کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تھیوریٹیکل نیچر کا بھی ہو سکتا ہے. وچ ٹائپ ٹو فائنڈ اسینشیل پرنسپلس آف لا، جس میں اسینشیل لازمی پرنسپلس جو ہیں، اصول بتائے جاتے ہیں آف لا، قانون کے، جس میں قانون کے لازمی یا مین جو اس کے اصول ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. اینڈ لیگل سسٹم، اور قانونی سسٹم کے. اس کی ڈیٹیل سے اس کی ٹرانسلیشن لکھتے ہیں دوبارہ سے. پروڈنس مین نالج ہوتا ہے، جو کچھ سمپل ورڈز میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا نالج جو قانون میں انویسٹیگیشن کرتا ہے. ایک انویسٹیگیشن جو خلاصہ کرتی ہے، جو کہ عام طور پر جنرلی بھی ہو سکتی ہے اور تھیوریٹیکل نیچر کی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ خاص طرح کے قانون اور اصولوں اور لیگل سسٹم کے اوپر محیط ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، صرف یہاں پہ تھیوریز کا نام دیا گیا ہے. جب پیپر پوائنٹ آف ویو میں جب ہمیں تھیوریز کا بتایا جائے گا تو ہم نے صرف جنرلی طور پہ ان تھیوریز میں ہر تھیوری کو صرف ڈیفائن کرنا ہے ود ان اے فیو ورڈز. ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشنز نہیں کرنی. اگر قانون اپنا پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کوئی پازیٹیو تھیوری یا نیچرل تھیوری یا ریئلسٹک تھیوری آتی ہے تو پھر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، باقی سب کا صرف ہم نے ایک اسکیچ بنا دینا ہے. لیکن جب تھیوریز کا کوشچن آئے گا تو ہم نے ساری تھیوریز کو ود ان فیو ورڈس جو ہے نا وہ ڈیفائن کیا کرنا ہے، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کرنا. ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جی، 4 ٹائپس آف تھیوریز. اور نیچرل لا تھیوری، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے نیچرل لا تھیوری ہے. پازیٹیو
positive law theory, matrix law theory, realistic law theory. نیچرل لا تھیوری کو اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. دا ارلیسٹ آف دی آل دا تھیوریز از نیچرل لا تھیوری. فلاسفر سچ ایز ہیلیکرٹ, Socrates, Plato and Aristotle developed in the Greeks. Other philosophers such as Darius, Cyril, Aquinas, Hobbes, Locke, Husserl, Kant and Hobbes follow suit. These philosophers have come to opinion that there are the two sort of laws that regulate the social communication as a result of their research into the relationship between nature and society. اس کی اردو ریڈنگ دیتے ہیں جی. دی ارلیسٹ آف دی آل تھیوریز از نیچرل لا تھیوریز. جو شروع کی تھیوریز تھیں یا ارلیسٹ وقتوں کی پہلے کی جو تھیوریز تھیں وہ ساری نیچرل لا تھیوریز کے اوپر ریلیٹ کرتی تھی. اس کے علاوہ اس کا دائرہ کار اور کوئی نہیں تھا. فلاسفر سچ ایز جیسے کہ ہیریکرٹ, پلیٹو, ایرسٹوٹل ڈیولپ ان دی گریکس, جیسے کہ ان فلاسفرز نے ان کو گریکس میں ڈیولپ کیا تھا, بنایا تھا. ادر فلاسفر ان کے علاوہ جو دوسرے فلاسفر جیسا گیریس جو تھے, سیریو تھا, ایکویز, گریٹس, ہوبس, لوک اینڈ رس, کینٹ اینڈ ہیومن فالو سوٹس. اور اس کے علاوہ جو دوسرے دیگر فلاسفرز جو تھے اس کی پیروی کرتے تھے, ان کی تائید کرتے تھے. مطلب یہ جو سارے فلاسفرز ہیں یہ سارے نیچرل لا تھیوری کے اوپر ریلیٹ کرتے تھے. جو مین فلاسفر دینے والے تھے اس میں پلیٹوز, ایرسٹوٹل وغیرہ انہوں نے ڈیولپ کی تھی اور باقیوں نے ان کی تائید کی تھی. دیز فلاسفر ہیز کم ٹو اوپینین دیٹ, یہ سارے جو فلاسفر ہیں اس اوپینین, اس رائے کے اوپر ایک پیج پہ تھے, دیٹ دیر آر ٹو سارٹ آف لا, جہاں پر جو ہے وہ دو طرح کے جو لا موجود ہیں جو کہ ریگولیٹ دا سوشل کمیونیکیشنز, جو کہ سوشل کمیونیکیشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں, سوشل کمیونیکیٹس کو چلاتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دیئر ریسرچ. اور ان کی ریسرچ کے مطابق ان دی ریلیشن بٹوین دی نیچر اینڈ سوسائٹیز, جو کہ فطرتی اور معاشرے کی جو سوسائٹیز کے اندر سسٹم موجود تھا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ نیچرل لا تھیوری تھی, جو کہ آپس میں کمیونیکیشن کرتی تھی سوسائٹیز اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات تھے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی. One of them is a created by the person to regulate the relationship inside a society, and it the varies from society to society as well as the form, period of to time. The other is that it was not created by a person, but it is in the control of all the human beings on the planet. Such rules are consist from the place to place and across the time, and they can even be used to grow or weight the human-made law. The law were given name by these philosophers. One of them, اردو ریڈنگ لیتے ہیں, ان میں سے جو ون آف دیم, ان میں سے جو ہے از کریٹ بائی دی پرسن, ان میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون تھے. ایک قدرتی لا بنائے ہوتے ہیں جو کہ قدرت کی طرف سے سیٹ ہوتے ہیں, اور ایک جو ہیومن بینگس کی طرف سے بنائے جاتے ہیں, جیسے ٹریفک قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپنے ٹریفک کے معاملات کو اچھی طریقے سے حل کر سکیں. اسے ہیومن بینگ لا کا نام دیا جاتا ہے. اس پرسن بائی ٹو ریگولیٹ دی ریلیشن شپ ان سائڈ دی سوسائٹی, سوسائٹی کے اندر جو ریلیشن شپ ہیں ان کو
پروڈیوس کیا جاتا ہے، ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو چلایا جاتا ہے اینڈ اٹ واز دا ویریس فرام دا سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اور یہ ہر سوسائٹی کے اپنے ایک لاز کرتے ہیں سوسائٹی کے حساب سے، سوسائٹی ٹو سوسائٹی ڈیفر کرتے ہیں. اس کو ڈفرینٹ ٹائپس کو جو ہے وہ رولس کو سیٹ کیا جاتا ہے ایز ویل ایز، اور ساتھ ہی ساتھ فرام دا پیریڈ آف ٹائم، اور ساتھ ہی ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو مولڈ یا امینڈمنٹ بھی کیا جاتا ہے. The other is that there was no created by a person، اور ان میں سے کچھ دوسرے ہیں جن کو انسانوں نے نہیں بنایا، but it is in the control of all the human beings، لیکن یہ تمام کے تمام انسانوں کے کنٹرول میں ہے on the planet، اور تمام سیارے یا تمام جو زمین کے یا سیارے کے جو قوانین ہیں وہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ انسان کے ساختہ نہیں ہے، انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں. Such rule all consist from the place to place and across the time، اور ایسے جو consist مطلب متواتر، across the time ہر وقت، such as rule ایسے جو قوانین ہیں جو متواتر بنے ہیں اپنا زمین کے لیے، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ہے and they were can be even be used to govern and with the human made law، اور یہ جو ہے وہ گورن کیے گئے ہیں ہیومن لاء کے لیے، اور ہیومن میڈ لاء ہیں جو کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. the law were given name by these philosophers، اور ان قوانین کو ان فلاسفرز نے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، ان کو مختلف طرح کے نام دیے گئے ہیں تاکہ ان کی ایک اپنی پہچان ہو سکے. نیکسٹ لیب پہ چلتے ہیں. ڈفرینٹ نیمس آف دی نیچرل لا، مختلف طرح کے جو قوانین ہیں ان کے جو کیا ڈفرینٹ نیمز ہیں. نیچرل لا از گیون دا ڈفرینٹ نیم بیسڈ آن اٹس کریکٹرسٹکس، ان کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے، ان کی خصوصیات کے حوالے سے، فلاسفر نے ان کو مختلف طرح کے نام دیے ہیں. جو سم آف دیم آر لا آف ریزن، جیسا کہ ان میں سے چند قوانین کے ان فلاسفر نے جو نام دیا تھا ان کے ریزن کی وجہ سے. انٹرنل لا ہے، ریشنل لا ہے، اینڈ پرنسپل آف دی نیچرل جسٹس، اور جو قدرت کا قانون ہے. ریزنس ان کے وجہ ہے. انٹرنل لا اور ریشنل لا، اس کا مطلب ہوتا ہے ابدی قانون اور عقلی قانون. ان کو ان کی خصوصیات کے حوالے سے مختلف طرح کے نام دیے گئے تھے جن فلاسفرز نے ان کو نام دیے ہیں. نیکسٹ لیب پہ چلتے ہیں جی. پازیٹیو لا تھیوری. اس تھیوری کے میں ہم پازیٹیو لا کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. پیپر پوائنٹ آف ویو میں بعض اوقات صرف پازیٹیو لا تھیوری کو بھی پوچھا جاتا ہے. اگر ہم نے سارے اس میں تھیوریز پڑھی ہوں گی تو یہ تھیوری کا پیپر بھی ہمارے لیے کرنا ایزی ہو جائے گا. سب سے پہلے اس کی اردو انگلش ریڈنگ دیکھتے ہیں. امپیریٹیو اور Analytic law theory is another name of the positive law theory. This distinguishes the law that is actually enacted from the law that ought to be enacted. It holds that the concept that the law is a set of rules created and implemented by the state and sovereign authority, and that there is no need to utilize the reason, morality or justice to evaluate whether or not a law is valid. Imperative theory یا analytic law theory is another name of the positive law theory. Positive law theory کا جو ایک اور نام ہے اس کو imperative یا analytic law theory کو بھی کہا جاتا ہے. اس distinguish the law جو کہ فرق کرتی ہے لا کے درمیان that is an actually enact from that of law، اور یہ جو دوسرے لا ہیں ان میں جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرتی ہے، فرق کرتی ہے. It hold that the concept of law، یہ اس میں لا کا جو کنسیپٹ ہے is a set of rule create and implemented by the state and sovereign authority، جو کہ sovereign authority state کی جانب سے ان رولز کو implement کیا جاتا ہے، ان رولز کو بنایا جاتا ہے. and there is no need to utilize reason to morality or justice to evaluate whether or not law is valid. اور اس کو جو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اس ریزن کی وجہ سے morality اور justice for equivalent
برابری کی سطح پر ویدر آیا کہ اور ناٹ ٹو بی لا از ویلڈ، اور چاہے کہ یہ جو قانون ہے اٹ از ناٹ لا از ویلڈ، چاہے کہ یہ اس کی ویلڈیٹی اس میں موجود نہ بھی ہو، پھر بھی اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پر چلتے ہیں جی۔ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری دا سوورن norms and law regardless of the other concerns. As a result, these laws are different from the place to location and from time to time. Austrian Bentham and HCLA Hart are among the philosophers of this view. Law, according to these philosophers and their followers, is command given by the sovereign to the or the other subjects, and consists that these elements command, sovereign, and sanctions. The ruling provided by the king to the subjects or people under this control is known as a command. According to this theory, is نظریے کے مطابق، اس تھیوری کے مطابق، دا ساورینٹی نارمز، ساورینٹی کا جو نارمز نام ہے، جو اس کا قانون ہے، نارم سے مراد اصول، قانون، ضابطہ ہوتا ہے، اور لا قانون کا جو ضابطہ ہے ریگارڈلیس آف دی ادر کنسرن، جو کہ ریگارڈلیس ہوتا ہے ادر کنسرن سے۔ ایز اے ریزلٹ آف دیز laws are different from place to location، جو کہ اس کے نتیجے میں جو قانون ہے وہ مختلف ہوتے ہیں لوکیشن کے حساب سے اور وقت کے حساب سے۔ آسٹن اور بینتھم اور ایچ ایل اے ہارٹ جو ہے among the philosopher of this view، جو کہ یہ جو تینوں فلاسفر ہیں ان ویوز کو دیکھتے ہیں۔ پروپوننٹس آف دیز لا، پروپوننٹ سے مراد ہوتی ہے اس کے حامی تھے، پروپوننٹ امنگ دی پروپوننٹ آف دیز ویوز، جو اس قوانین کے حامی تھے۔ آسٹن، بینتھم اینڈ ایچ ایل اے ہارٹ آر امنگ دی پروپوننٹ آف دیز ویوز، ان ویوز کے یا حامی تھے۔ لا اکارڈنگ ٹو دیز فلاسفرز، ان فلاسفرز کے مطابق of philosopher and their following is command is given by the sovereign to the subjects۔ ان فلاسفر کے مطابق جو قانون ہے وہ ایک سوورن اسٹیٹ کی طرف سے یا ایک سوورن اتھارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے، اینڈ اٹ کنسسٹ ٹو دیز تھری ایلیمنٹس، اور جو کہ تین ایلیمنٹس بھی ہوتا ہے۔ کمانڈ مطلب حکم دینا، سوورن مطلب سوورن جو حکومت کرتا ہے، اینڈ سیشن اطاعت کرنا۔ The ruling provided by the king to the subject of the people، جو کہ رولنگ دی جاتی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے under the control is known as command، جسے ہم کمانڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ کرٹیسزم ہے جی، اس کے اوپر کیا کیا کرٹیسزم ہے۔ This theory has criticized by the scholars from defining law in relation to sovereign or state, because the law is the older than the state. Historicals and this shows that the law exists in the absence of states. Thus, primitive law, a law at the time of the primitive society, serves the same function as does mature law. جو کرٹیسزم ہے، جس تھیوری از کریٹیسائز بائی اسکالرز نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے ریلیشن ٹو دی ساورن آف دی اسٹیٹ، جو اسٹیٹ کی جو ساورینٹی اور اسٹیٹ ہے، بیکاز دا لا از اولڈسٹ، جو لا ہے وہ بہت پرانا ہے، اولڈسٹ دین دی اسٹیٹ ہسٹری، جو اسٹیٹ ہسٹری سے بھی زیادہ پرانا ہے، جو سلطنت کی اسٹیٹ ہے اس سے بھی زیادہ یہ قانون پرانا ہے، اور اینڈ دس شوز دیٹ، اور یہ بتاتا ہے that the law exists from the absence of the state، اور یہ جو قانون ہے وہ ایبسنس اسٹیٹ کی ایبسنس میں جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ دس لہٰذا پریمیٹیو لا، جو پریمیٹیو لا ہے از اے لا آف ٹائم آف دی پریمیٹیو سوسائٹی، اور پریمیٹیو سے مراد قدیم پرانی جو سوسائٹیز ہے ان سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ serves the same function as does the mature law، جو کہ mature law سے اس کو ریلیٹ کرتا ہے۔ یہاں پر
ایک چیز میں ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا بتانا چلتا ہوں. واٹ از دا میننگ آف دا ریشنل لا؟ ریشنل authority is the legitimate because the law, rules, norms and the procedure are respect and obeyed because they are the law, rules, norm and procedure. Rational legal authority is rectify and relay the challenge. People obey the national legal authority because law instance believe the charisma or the traditions. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی. میرکس تھیوری. پرائیویٹ پراپرٹی اکارڈنگ ٹو مارکس is the foundation of the emergency of law and state. جو private property ہے according to مارکس اس فاؤنڈیشن جو بنیاد رکھتا ہے وہ ایمرجنسی لا کی ہے اور اسٹیٹ کی ہے. دی کلیم دیٹ جو کلیم کرتا ہے the property was the catalyst from the formation of the society classes which those who own the name of proceeding began able to exploit those who do not by the enact law to prevent the private property. The claim جو کہ claim کرتے ہیں catalyst مطلب عمل انگیز from the formation of social classes جو کہ social classes کے لیے اس کو claim کرتے ہیں with those who own the means of the proceeding جو کہ اس کی proceeding کے لیے اس کا مطلب ہے and being able to exploit those who do not enact جو کہ enact نہیں ہوتا law to prevent for the private property جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی اس کے اوپر انیکٹ یا کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا. دے بیس دیئر آرگومنٹ جو کہ ان کے آرگومنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے آن دی فیکٹس ڈیٹ اور اس حقیقت کے اوپر ڈیٹ ان پرائیویٹ سوسائٹی ایک پرائیویٹ سوسائٹی یا پرائیویٹ معاشرہ یا ذاتی معاشرے کے اوپر دے واز ناٹ لا اور اسٹیٹ بیکاز اس کے لیے کوئی قانون یا کوئی سلطنت نہیں ہے بیکاز دیر واز نو پرائیویٹ پراپرٹی کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی پرائیویٹ پراپرٹی موجود نہیں ہے. دا تھیوری assume that at the کمیونسٹ اسٹیج یہ تھیوری جو ہے وہ assume کرتی ہے یا فرض کرتی ہے کمیونسٹ اسٹیج کے اوپر when there is no the private property اگر کوئی بھی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے نو اسٹیٹ کوئی بھی ریاست نہیں ہے اینڈ نو لا کوئی بھی قانون نہیں ہے ہیومن کین اچیو ایبسولوٹ ایکویلنٹ تو جو ہیومن ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں ایبسولوٹ ایکویلنسی ایک لیول کے اوپر سارے اگر کوئی بھی قانون کوئی بھی اصول کوئی بھی ریاست موجود نہ ہو. however this not yet been achieved اگر یہ اچیو یہاں تک نہیں ہو سکتے and even the big countries اور حتیٰ کہ جو بڑے جو کنٹریز ہیں بڑے ملک ہیں such as the formation United Sovereign Socialist Russia has demonstrated that the theory is too good to be turned down. تاہم یہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا یہاں تک کہ بڑے ممالک جیسا کہ سابق متحدہ سوویت سوشلسٹ روس USSR نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نظریہ بہت اچھا ہے اور اسے مسترد کرنا ضروری نہیں ہے. Nonetheless, the theory has been questioned and بہرحال یہ نظریے پر سوال کیا گیا ہے مختلف طرح کے اس کے اوپر بھی کرٹیسائز آئے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی. ریئلسٹک تھیوری کے بارے میں جو ہے وہ آگے پڑھتے ہیں. ریئلسٹک لیگل
is the more concerned with the how their law actually law work that with the traditional definition. It specified that the law is determined by the judge in court. The realistic theory जो realistic theory है is more concerned ज़्यादा जो इसका ताल्लुक है with the how to law is actually work, जैसे कि कैसे ये जो कानून है वो काम करते हैं दे with their traditional definition. ये तो इसकी एक रवायती definition है. It's special ये specifies ये इसको specify करती है, इसको special करती है that the law is determined by the judge. ये इसको define करती है कि जो law है वो judge ने define करना है in the court में. According to this theory, इस theory के मुताबिक rule that there is no use to the solve practical instance, और ये कोई इसका solve जो है वो practical instance नहीं आ not law कोई कानून के मुताबिक, but rather lifeless the work that come to life. वो असूल वो अपनी सूरत जिनको हल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते वो कवानीन नहीं है, बल्कि ये बेजान अल्फाज है जो इस वक्त जिंदा होते हैं जब इन पर अमल दरामद होता है. नेक्स्ट स्लैब है जी. एज ए रिजल्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट्स इन इसके नतीजे में ये जो हमने बहस की इसके नतीजे में द जज डिसाइड रेदर दैट द लेजिस्लेशन इसके नतीजे में जो कानून साजी है वो जज जो है उसको डिसाइड करता है इज रिगार्डिंग द लॉ कानून के मुतालिक. एज ए रिजल्ट इसके नतीजे में दिस आइडियाज होल्ड दैट द लॉ मेकर्स इस आइडियाज को होल्ड करते हुए जो लॉ मेकर्स है रेदर दैट लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून साजी की जो बॉडी है इज द जज जो कि जज है. द अप्रोच इज द बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ इज अ लीगल सिस्टम के अंदर जो कॉमन लॉ है उसके ऊपर बेस करते हैं. इन विच द पास्ट द कोर्ट डिसीजन इज रिगार्डिंग अ प्रेसिडेंट. एक प्रेसिडेंट मीन एक नमूने के तौर पर एक सैंपल के तौर पर जो हमने सैंपल सेट किया होता है एग्जाम्पल के तौर पर जो है एक कानून को पास किया जाता है. एंड दैट कैन बी यूटिलाइज टू रिजॉल्व द फर्दर सिमिलर केसेस और उसको फर्दर सिमिलर केसेस और बाकी इस तरह के जो केसेस उसको हल करने के लिए एक मिसाल को सेट कर लिया जाता है और बाकी तमाम कवानीन को यूज़ किया जाता है. यहाँ पे मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो सारे मुल्क के लिए कानून की हैसियत रखते हैं. जब एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो बाकी उस तरह के जो सिमिलर केसेस होते हैं उसके लिए भी एक प्रेसिडेंट एक मिसाल सेट हो जाती है. उसमें तमाम तर जो भी केस उस नोयत के उस फितरत के होते हैं सारे उसके लिए एक कानून की हैसियत एक शक्ल बन जाती है. The civil law जो सिविल लॉ है इज अ लीगल सिस्टम का ऑन दी अदर हैंड दूसरे हाथों में डज नॉट अप्लाई टू दिस, और उनके ऊपर ये जो बात है ये असूल जो है वो अप्लाई नहीं होता. इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है. अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और साथ ही साथ 5 टाइम की नमाज बाजमात अदा करें. अल्लाह निगहबान. अल्लाह हाफिज़.